یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی. محتاب خطابت قاریہ سائمہ بطول علوی ہماری خواتین و حضرات سے خطاب فرمائیں گے. اعنی ابا القاسم محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات. واہل بیتہم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ. میرے معزز مکرم محترم سامعین، میرے بھائی، میری مائیں بہنیں جو یہاں تشریف فرما ہیں، میں اپنے امام کی ناموس کے لیے دسترخوان صاحب العصر کے نمک خار سے میدان عمل میں اتری ہوں، اور میری تقریر سننے کے بعد جو بھی بولتا ہے وہ نہیں بولتا، اس کی ماں کا دیا ہوا عقیدہ اور تربیت بولتی ہے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے غیر ہو. اور میرے معزز سامعین، وہ اللہ نے ارشاد رب العزت ہوا جو اللہ آل محمد کا عظیم خالق ہے، وہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ کو قرآن میں بقیت اللہ کہہ رہا ہے. یعنی جس اللہ کی ذات کو ہمیشہ کے لیے بقا ہے، فنا نہیں ہے، وہی امام مہدی عجل اللہ فرجہ کو اپنا بقیہ کہہ رہا ہے. یہاں زبانیں وہی بولیں گی جن کو میری بی بی سیدہ خود بولنے کی خیرات ادا کر رہی ہیں. شیعہ اور سنی ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں، ایک جسم کے دو ہاتھ ہیں، لیکن ان میں چھپی ہوئی خارجیت اور بنی امیہ کے دسترخوان کی بچی کچی ہڈیاں چوسنے والوں کو نہ ہم کل برداشت کرتے تھے نہ ہم آج برداشت کریں. اور میرے معزز سامعین، اہل سنت کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ابن ماجہ شریف، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کے سردار ہیں، لیکن ہم ساری اولاد نہیں. انا وحمزۃ وعلی والجعفر والحسن والحسین والقائم المہدی. میں، میرا چچا حمزہ، میرا بھائی جعفر طیار، میرا بھائی علی ابن ابی طالب، حسنین، اور آنے والا مہدی جو کہ میرا بیٹا ہو. میرے معزز سامعین، یہ حدیث میں نے شیعہ کتابوں سے کوٹ نہیں کی، یہ حدیث میں نے سنی کتابوں سے کوٹ کی. یعنی رسول امام مہدی کو اپنا بیٹا منوا کر جا رہے ہیں. اور ایک میں صرف یہاں میں کوئی مجلس نہیں پڑھ رہی، کیونکہ مجلس میں خطابت اور ہوتی ہے اور کنونشن میں اور ہوتی ہے، اس لیے میں صرف احادیث کے جز بیان کروں گی. ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا میرے بعد جو امام ہوں گے وہ 12 ہوں گے. اولہم علی، ان میں سے جو پہلا ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہوگا، جو آخری ہوگا وہ میرا بیٹا مہدی ہوگا. یعنی رسول منوا کر جا رہے ہیں کہ امام مہدی کا وجود برحق ہے. اور کتاب کا نام اہل سنت کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب کنز الاموال، جس میں ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وہ یہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب میرا بیٹا مہدی اس دنیا میں جلوہ فکن ہوگا تو عیسیٰ جیسا نبی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. یعنی جس امام کا مقام یہ ہے کہ اس کا مقتدی عیسیٰ جیسا نبی ہے، تو امام مہدی عجل اللہ فرجہ کے بارے میں عبدالستار جمالی ملعون نے جو نازیبہ کلمات استعمال کیے ہیں، اس نے صرف توہین امام اور توہین رسالت نہیں کی، بلکہ اس ملعون نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام نبیوں کی توہین کی. کتاب کا نام ینابیع المودہ، اہل سنت کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب عربی میں ہے، علامہ سلمان قندوزی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں شب معراج عرش کی بلندیوں پر بلایا گیا تو وہاں میں نے اپنے اوصیاء کے نام نور کے قلم سے لکھے ہوئے دیکھے. اسنا عشر اسمن، وہ 12 نام تھے. ان میں سے جو پہلا تھا وہ علی ابن ابی طالب، جو آخری نام تھا وہ میرے بیٹے مہدی کا تھا. اور مسلمانوں، جن ہستیوں کے نام اللہ قلم نور کے علاوہ کسی اور قلم سے لکھنا گوارا نہیں کرتا، ان کا اپنا مقام نورانیت اور طہارت کیا ہوگا. یعنی رسول منوا کر جا رہے ہیں. میں نے اہل سنت کتابوں سے ثابت کیا کہ امام مہدی میرا بیٹا ہے. اس ریاست مدینہ میں مدینے والے رسول کے بیٹے کی توہین کی جا رہی ہے، اور صرف بیٹے کی نہیں بلکہ رسول کی اکلوتی بیٹی سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر بھی شتم کیا گیا. پاکستان میں اگر کوئی شخص کسی صاحب حیثیت کو گالیاں دے کر، اس کی ماں کو گالیاں دے کر ویڈیو وائرل کرتا ہے تو یہاں حکومت اس کے خلاف من گھڑت دفعات لگاتی ہے. تو جو ہے میرے مطلب سمجھیں، یہاں حکومت اس کے خلاف من گھڑت دفعات لگاتی ہے. اور میرا وہ رسول جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میرا محمد، ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے میرا محمد، ہم نے تجھے شاہد بنایا، ہم نے تجھے مبشر بنایا، ہم نے تجھے نذیر بنایا، ہم نے تجھے نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. میرا وہ محمد جس کی مقام یہ ہے کہ اللہ اس کی زلفوں کی قسمیں قرآن میں کھا رہا ہے. اس ریاست مدینہ میں اسی رسول کی اولاد کی توہین پر خاموشی کیسی؟ وہ رسول جس کی بیٹی کی چادر کے صدقے میں تمہاری ماں اور بیٹیوں کی سروں پہ چادریں سلامت ہیں. میرے وہ رسول کی بیٹی جس کا مقام یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی جس کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اور اسی فاطمہ کی اولاد کو رسول اپنی اولاد کہہ کر جا رہے ہیں. کتاب کا نام کنز الامال حدیث کا جز بیان کر رہے ہیں. رسول فرماتے ہیں القائم من ولدی، میرا بیٹا امام مہدی، بھیا میری طرف متوجہ رہیں، امام مہدی میرے بیٹوں میں سے ہے. فمن کذبہ فقد کذب، جس نے میرے بیٹے کی توہین کی اس نے مجھ محمد کی توہین. میں اہل سنت کتاب سے پڑھ رہی ہوں. فمن انکرہ فی غیبتہ فقد انکرن، جس نے میرے بیٹے کی غیبت میں اس کا انکار کیا اس نے مجھ محمد کا انکار کیا. یعنی رسول منوا کر جا رہے ہیں کہ توہین امام مہدی توہین رسالت ہے. اہل سنت کی کتاب لسان المیزان علامہ حجر ابن عسقلانی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول نے خود یہ فرمایا کہ جس نے میرے بیٹے مہدی کا انکار کیا وہ
نازل ہوا ہے جو مجھ محمد پر نازل ہوئی، یعنی توہین امام مہدی توہین رسالت ہے، اور یہ آپ کی کتابوں سے ہی ثابت ہے۔ جبکہ وہ رسول جس کی عظمت یہ ہے کہ انہیں کافر بھی صادق اور امین کہہ رہے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں جو رسول کا کلمہ پڑھ کر رسول کے قول کی نافرمانی کر کے خود توہین رسالت کر رہے ہیں، اور عبدالستار جمالی ملون پر کاٹی گئی FIR اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تمہیں تمہاری کتابوں سے بتاؤں گی کہ رسول نے فرمایا جو میرے بیٹے مہدی کا انکار کرے گا اس کی سزا میں رسول وہی ترجمان خدا کی منہ بولتی زبان بتا کے جا رہا ہوں، کتاب کا نام اہل سنت کی کتاب یہ ناوی المودہ، اس کی سزا سزائے موت ہے، یعنی 1400 سال پہلے جس کے وجود کے انکار کی سزا خود رسول سزائے موت بتا کر جا رہے ہیں، اور امام مہدی کا عقیدہ پورے عالم اسلام آپ کی خلافت اور امامت پر متفق ہے۔ عبدالستار جمالی نے صرف شیعوں کے جذبات کو مجروح نہیں کیا بلکہ ہر باضمیر مسلمان کے دل کو بھی زخمی کیا۔ ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس ملون پر جو FIR کاٹی گئی ہے اس میں توہین رسالت اور دہشت گردی کی دفعات لگائیں، اور توہین رسالت کی سزا سزائے موت ہے، اور ایسی موت جو موت نشان عبرت بن جائے تاکہ کوئی بھی رہتی دنیا تک رسول اور اولاد رسول کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔